الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. واللسم آیت بسود البقرہ کے مثلهم حالت تدیم کمثل الذی پشان د حال لا غچا دے استوقد نارا چبل کی اور یخ کوششو کی د اور پا بلولو کی فلما ضاءت ما حوله نہر کلا چروخانہ کی ما حوله د غور گرچا پیر ددنا ذهب اللہ نبوز اللہ یا بوتل اللہ بنورہم رنا ددیم وترکہم پریگ دی فی ظلمات پتا سے گنوں تیرو کے لا یبصرون چہس نوینیم سمم بکمن عمیون سمون دا کان دی بکمن گنگیان دی عمیون لاند دی فهم لا یرجعون دین واپس کی خپل اصل حالت تا یا حق تا نرا گرزیم. پختو کے معنی شو مثلهم ان کی حالت کا مثل الذی اس حالت اس بندے یا ان لوگوں کی حالت جیسی ہے استوقد نارا جو آگ جلانے میں خوب کوشش کرے آگ روشن کرے فلما ضاءت ما حوله اور جب یہ آگ اس کے ماحول کو روشن کرے اس کے ارد گرد کو روشن کرے ذهب اللہ بنورہم تو لے جائے یا ختم کرے اللہ ان کی نور وترکہم چھوڑ دے ان کو فی ظلمات ایسی گپ اندھیروں میں لا یبصرون کہ یہ کچھ بھی نہ دیکھ پائے سمم بکمن عمیون سمن یہ بہرے ہیں بکمن یہ گونگے ہیں عمیون گونگے ہوتا ہوئی کہنا اردو کے عمیون اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس یہ واپس نہیں ہونے والے یعنی اپنی اصلی حالت میں نہیں جا سکتے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہدایت نہیں پا سکتے یہ صفات ظاہری نہیں ہے سمن بکمن عمیون یہ باطنی ہے. ہاں تفسیر دادے دا اللہ سمایت دے آیت کے دا منافقانو تا گزشتہ چکم منافقان ذکر شو منافق دا عقید غم کافر دی و ان الذین کفروا ولم کافر دی فرق پکے دا دے یو کفر پٹھی بلخ کار کوي کافر دوڑ دی صورت مدنی دے ټول مدینه کا کفار مراد دی او یا کافر منسوسی اغم پکے داخل دی کافر منسوسی چې اللہ تا اللہ ذکر کړل دی قرآن و حدیث کے یا اغا کفار عنادیان چې دا اللہ پہ علم کی دی اللہ تا معلوم دی اغا پکے داخل دی سو کہ ان الذین کفروا مکی سر ہو لگئی الکایت ہو مدنی دے ٹک تاغی پکم شامل دی عام دے خوایت ہو مدنی دے نیاد ساتا پا کہ ٹھول پکے داخل دی اکاف کفار منسوسی ما چا بکم طریقہ ہوئی ناغی ماننے بیا پا دے اعتراض نہ رضی ناغی مخ کے صفات ذکر شو اس مثال ذکر کی دا نور تفصیل دا پارا چا دا خبر خخ کارشی دوارو سرے لگو لشے دا مثال ان الذین کفروا سرم لگو لشے دے بل سرم لگو لشے دا آغا کافر مثال دے چا دا قرآن نا خلق منی گئی پخپلیم نوری تفصیل دے دادے شیخ لکی تفصیل دے دادے چا منافق پامنا ویلو سرا اگر ایمان رڑا حاصل اکڑا لکہ او سڑے چو اورے بلکڑی نو منافق پا ظاہری ایمان سرا اگر دنیا فائدے حاصل اکڑے دنیا فائدے سی لکہ غنیمت و زکاة وغیرہ کی ساغوت ملوشی کنا مومنان ویدہ مومن دے ورکولا کس پلا سر اگلی ورکا دا خواسم زمون مرگر دے کنا ہوئی نبیاد امتحان پا وقت دو کفر خکارا شو
سختی راله کنه چې لکه خرچه وکړې راځئ جهاد لزو نو بیا خو نه ځي، خرچه کم ځای کوي. یا کله چې مړ شه کنه نه ایمان رڼا ختمه شوه، ایمان رڼا یا دغه سختۍ کې ختمه شوه یا ځنکدن کې. ولې هلته خدا فایده نه کوي کنه، ځنکدن کې خو د سړي پته لګي کنه، دلته به ډېر دروغ ووایې په دې کې به څه کوې. نو اور سره مثال ځکه ورکړ لکه په اور والا باندې چې سیلې او باد راشي او رڼا یې مړه شي. ځنکدن چې به ده راغی یا پې سخته راله د دنیا امتحان پې راغی نه دا دې شوه لکه چې سیلې او باد پې راغی رڼا یې مړه شوه او په تیارو کې پاتې شوی. دې طریقې سره دا مثال لګي منافقینو سره چې امنا سره امنا ویلو سره ځان ته نقلی رڼا به لګړه وه. اوس اردو کې غوښه ہوتا. اس آیت میں عقیدے کے منافقین یا کفر ظاہر کرنے والے جو کفار تھے نا ان الذین کفروا میں جن کا ذکر ہوا، جو قرآن سے دوسروں کو بھی منع کرتے ہو خود بھی نہیں سنتے. ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے، مثال دی جاتی ہے. پہلے ان کی قباحتیں بیان ہوئی، اب مثال مزید تفصیل کے لیے بیان ہوتی ہے، جیسے توضیح ہوتی ہے، مزید بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ان الذین کفروا ہو خواہ ومن الناس ہو، یہ دونوں قسم کے لوگ یہ مدینہ میں موجود تھے اور یہ منسوسی کافر تھے، عقیدے میں یعنی کافر تھے. اسی طرح اگر یہ لوگ مکہ میں بھی موجود ہو تو یہ آیتیں ان کو بھی شامل ہے، اور آج بھی اگر کوئی دل سے منافق ہو تو یہ آیتیں اس کو بھی شامل ہے لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جو کافر عنادی ہے وہ آیتیں اس کو بھی شامل ہے ان الذین کفروا، لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا اس مثال کی تفصیل یہ ہے ان الذین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جس طرح منافق نے آمنا کہہ کر وہ ایمان کی رڼا اور ایمان کی روشنی وہ بظاہر حاصل کی. جیسے کوئی آدمی وہ آگ کو روشن کرتا ہے تو منافق بھی ظاہری ایمان ظاہر کرنے سے کچھ فائدے حاصل کرتا ہے، صحابہ سے فائدے حاصل کرتا ہے، کہیں غنیمت میں حصہ وہ لے لیا، کہیں زکوٰۃ لے لی، کیونکہ مومن تو انہیں اپنا بھائی بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے. پھر جب آزمائش کی گھڑی آ گئی تو اس کا کفر وہ ظاہر ہوا کہ یہ تو منافق ہے. یا پھر جب یہ مر گیا حالت نزع میں ہے تو اس کی ایمان کی روشنی ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں پر تو نقلی روشنی کام نہیں کرتی نا. پھر بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچا مومن ہے یا کافر ہے، منافق ہے. تو ان کی ایمان کی روشنی اس طرح بجھ گئی جیسے کسی آگ جلانے والے پر سخت آندھی اور طوفان وہ آ جائے تو اس کی روشنی وہ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور پھر وہ تاریکیوں میں رہ جاتا ہے، تاریکی رہ جاتی ہے. مخکې شیخ لیکي چې دا مثال د ښکاره کافر د پاره هم کیدی شي، یو باندې یو لحاظ سره منافقینو سره لګولی دی. نو مثال داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې د توحید او قرآن رڼا ښکاره کړه، لکه د هدایت رڼا یې بله کړه. ګیر چاپیره لرې لرې خلکو د دې رڼا نه فایده واخیسته، ایمان یې وروړو. حبشې ته اسلام ورسېد، خلک لړه، مدینې ته ورسېدو، خلک ایمان وروړو. ابو ذر غفاری د کم دی نه راغی، اسلام قبول کو، لرې لرې نه. صہیب نور خلک لرې لرې نه. خو د مکې کافرانو نه په خپله قرآن اورېدو او نه ورته نور خلک پرېښودو چې نه به ویو نه به اوریو. اوس هم د بعضې خلکو دا عادت دی، قرآن نه ویو نه ورته بل پرېږدي. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینې ته هجرت وکړو، رڼا ته لړه که نه، مدینې ته لړه.
او د مکی خلق د کفر شرک او غلط رسم و رواج کفری رسم و رواج تو ویا آغے کې پاتې شول تیارو کې پاتې شول. او دا مثال بیا د هر د عید دغه شان دی چې کله د یو ځای خلک د هغه د رڼا نه فایده نه اخلي نه الله بل دی ته بوځي او دغه خلک په تیارو کې پاتې شي. اچھا اب اردو میں اس مثال کی تفسیر سمجھو. شیخ لکھتے ہیں کہ یہ مثال کافر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کافر جہری جو کفر کو ظاہر کرتا ہے. مثال کی تفصیل اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور قرآن کی روشنی وہ جلائی، روشن کر دی. ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ اس روشنی سے فائدہ لے رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے اور وہ ایمان لے آئے، جیسے ابو ذر غفاری وغیرہ. اور بیعت عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ، اس میں مدینہ کے بہت سارے لوگوں نے وہ اسلام قبول کیا اور حبشہ وہ روشنی پہنچ گئی. لیکن مکہ کے جو کافر تھے، پکے کافر، وہ نہ خود قرآن سن رہے تھے اور نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے، نہ خود مانتے تھے نہ دوسروں کو ماننے دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مکہ کے لوگ جو تھے نا وہ کفر اور شرک اور غلط رسم و رواج کی تاریکیوں میں وہ رہ گئے. یہی مثال ہے ہر داعی حق کی، جو حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں، تو پھر روشنی سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ روشنی کہیں اور لے جاتا ہے. ہاں استوقد نارا ناخری توجی جدی کا موقع کا نا تفسیر کا موقع ظاہر کافر مراد دے کا نا نہ استوقد نارا نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چدرنا پا بلولو کے ببل ساتلو دا پارے ډیر کوشش کړی دی، ډیر کوشش. نارن ذکر شو نارن ځکه چې د بلو د پاره خشاک لرګي پکار دي. نو همدغسې د قرآن د رڼا د بل ساتلو دپاره صحابه کرام او د قرآن شاګردان هغې تیار کړل، کسان یې جوړ کړل. دا په یو ورځ کې شوي دي. هغه ته خو الله قرآن خو که نه، اوس خو چې قرآن زده کړي نی عبور دی پینی نو ویلم نشي، الفاظ نشي ویلې. عطانوی رحمه الله لیکي چې زه راتلم ریل کې که نه یو انګریز ما قرآن لوستلی، ما ته یې راکته دی، خو ایما وله ورکه نو هغه مخې ته راغی الف لام میم که نه هغه وي دا علم دا پکې ویلی څه شی دی. ایما ورته چې تا زما نه اورېدلي دي ته ویلم نشي. نو قرآن چې دی اول ویلی نه که نه ناظرې نه د وړو کسان نه را روان کړی که نه. تاسو کې دا اکثر لکه د ما خو د نظرې شاګردان دي که نه، ما سره ختمونه کړي چې د ویښ نه دې سم نه راخېژولی، قرآن یې اورېدلي نه ویلي نه دي، نشي ویلی. بہت بہت ہوئی شاګردان یې جوړ کړل او بیا هغې په تفسیرو په معنا باندې پویول وضاحت به یې کو که نه. نبي صلی الله علیه وسلم بنورهم شیخ لیکي دلته نور ذکر شو او نار ذکر نشو. نور یې ووی ګوره نار یې ونه وی، الله تی نور بوتو ځکه چې توحید قرآن او د رسول رسالت دا نور دی چې د نبی وسلم په هجرت سره دا ټول مدینې ته لاړل، دا ته نور ته لاړه که نه. دارنګې په نار اور کې دو صفتونه دي، یو سوځول او بل رڼا کول. نه منافقانو رڼا ختمه شوه، نور خو ته لاړ که نه، او سوځېدل یې پاتې شو، خارش پاتې شو. استوقد نارا آخری توجیہ کے مطابق یعنی یہ آیت اور کافر جہری کو شامل ہے. تو استوقد نارن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے آگ روشن کرنے میں بہت کوشش کی. آگ یعنی قرآن اور حدیث کے بیان میں، توحید کے بیان میں تبلیغ کو یہاں پر استوقد نارن کہا ہے. بہت کوشش اس نے کی ہے. استوقدہ یہ ہم استوقدہ استسقاء آپ دیکھتے ہیں اس میں معنی طلب کا ہوتا ہے صرفی لحاظ سے، لیکن یہاں پہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر مراد یہ ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی. نارن یہاں پر ذکر ہوا ہے
نارن اس لیے ذکر کیا گیا ہے، شیخ لکھتے ہیں کہ آگ روشن کرنے کے لیے ایندھن کی لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور قرآن کے شاگردوں کو تیار کیا، لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ قرآن سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بنورہم میں وضاحت یہ ہے کہ یہاں پہ نور کا ذکر کیا، نار کا ذکر نہیں کیا، یعنی ان کو نور کو ختم کیا۔ نور سے مراد توحید، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کیا تو وہ نور اس کے ساتھ وہ چلا گیا، تو ان کی نور ختم ہو گئی۔ نار میں دو صفات ہوتے ہیں، نار یعنی آگ، ایک سوزش اور دوسرا وہ روشنی۔ تو ان منافقین اور ان کفار کی وہ روشنی ختم ہو گئی اور سوزش باقی رہ گئی، خارش۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم ہم تے مخکرو کا ہم، صم بکم عمی ہم دا کافر دغه مثال والا، صم دی کان دی حق نوری، وگ کار گئی لیکن حق بے نوری، حق سرے محبت نشتہ دے، مڑا گانے مانے پہ خوری سڑیا، قرآن پہ بدلے گی، وجہ بانگ راشی پر ٹی وی کے اسٹیشن بدل کا مڑا سڑیا۔ بکمون دا گونگیان دی، حق وائی نہ پخلو، قرآن نوی دا اللہ نم ناخلی، چڑاگان دی سڑیا، چڑاگان دی، عمیون لاندری دا حقنا، حق بدی وینینا، خود گوری لیکن پوئی گی نا چی دا سچ سکو مونگا۔ فہم لا یرجعون، دین واپس کی خپل اصل حالت تا، اگر فطری حالت تا چی واپس ہی، سمن بکمن عمیون دا حق پبارکی دا پریتی تین لری شناگی تا نوڑی، ولی ختم اللہ علی قلوبہم کنا، ختم اللہ علی قلوبہم دا ختم دی، والا سمہم والا ابصارہم غشاوہ، دا اکا سیز دے کنا، آسی دے مثال دا وضاحت تا پارے روڑے۔ فما هم محتدین، آغا خلق دے دا دے آیت کے دا مشبہ حال ذکر دے، چاچے مثال بیانی گی کنا، آغا حال ذکر کی گی دے دے کہ آغا بلاغی بازونوں کو مشبہ بھی ہو، آغا بیا با انشاءاللہ بلزے کی شیدہ چونکہ ڈر آسان وامی درزوں کو میں علمی خبر دے کے ڈرے نکو۔ چاچے مثال بیانی گی دا حال ذکر کی دادا نے دا کس دا علم حواس ختم شل، علم چا بکم اسباب معلومی گی گنا، علم اسباب غوگون دی، استرگی دی، حواس و طویلی شکن، حواس خمسہ جب دا پدے حاصلی گی گنا، اور اللہ سوڑل چگم دی ٹچنگو لبانم سڑی تا پوس کی نا پتے ہوئی گونگے دے کنا، گونگے دے تا پوسنے کی زان نا پوئی پا مخ کی نزی، سترگا بانے سڑی ہو سیزوینی پا غوگ باندے بوری، پس پیمو باندے بوئی کی، لیکن ہدایت خو پس پیمو نا بوئی کی کنا، ذکر ذکر نہ رگڑے، خواہ قرآن دے بوئی کی یا پیغمبر بوئی کی، آگے ذکر نہیں تھا، آگے داجت نہیں تھا۔ نا علم اسباب غوگونا سترگی ہو جب دا علم حقیقی کمچی کتابی دے، دا درے وڑا کار نکی دا دی، دا درے وڑا آلے بربادی دی، علم پا سلسلے کے کار نکی، نور کو ڈولو سوڑنا اور ڈم تھوب دشو نا بیا خلوی ارامی دے، بیا کار کوئی نچ دادری آلی خرابی شوی نا تیارونا دا وطو دا دی ہی سبب باقی پاتے نشو، بس دے با دغا تیارو کی، تیاری دا معنوی تیاری دی، دا کفر تیارو کے پراتی دی، جہل تیارو کے پراتی دی، دا نا چل دا کہ بل اب نیسا تیارے کے دے، دا معنی نا دا مڑا کفر تیارو کے پروت دے، دا جہل تیارو کے پروت دے۔ لا یرجعون یعنی دا گمراہی نا ہدایت طبیعت نا نا واپس کی گی، لا یرجعون دا مان دے چی بس گمراہ شکا نا، دا کم تک چھ دو قتل دا دوشو پا کفر دے نا واپس کی گی۔ اب اردو میں تفصیل سنیے، سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں حق سے، حق یہ کافر لوگ یہ حق سنتے نہیں، بہرے ہیں حق کے معاملے میں، حق کی سماعت کے معاملے میں یہ بہرے ہیں، ویسے بہرے نہیں ہیں، سماعت ان کی کام کرتے ہیں۔ بکمن یہ گونگے ہیں، حق گویائی کے سلسلے میں یہ گونگے ہیں، ایسی زبان ان کی کام کرتی ہے،
زبان دراز ہوتے ہیں، بلکہ عمیون یہ اندھے ہیں، حق کے معاملے میں یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس یہ واپس نہیں ہوتے اپنی اصلی حالت کو۔ اس آیت میں مشبہ کا حال ذکر ہے، یعنی جس بندے کی مثال بیان ہو رہی ہے، کافر، عنادی یا منافق عقیدے والا، عقیدے کا منافق عقدی، ان کا حال ذکر ہوتا ہے کہ ظلمات سے اور تاریکیوں سے نکلنے کا ان کا کوئی بھی سبب نہیں، کوئی بھی راستہ نہیں کہ کسی ذریعے سے وہاں سے نکل پائے، کیونکہ ان کے علم کے حواس وہ ختم ہو گئے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے جو آلے ہیں نا، علم کے اسباب، آلے سماعت ہے، آلے بصارت ہے، اور جو زبان ہے آلے گویائی، یہ تینوں کام نہیں کر رہے ہیں حق کے سلسلے میں، اور علم کے سلسلے میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ علم حقیقی وہی کا جو علم ہے انہیں حاصل نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے اسی وجہ سے یہ ختم القلب جیسا معاملہ ہو گیا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بالکل انہی آیات کی ترجمانی ہو رہی ہے دوسرے الفاظ میں، ختم اللہ علی قلوبہم، یا منافق جو عقیدے کا ہے نا، اس کے بارے میں جس طرح فرمایا ما کانوا مہتدین، یہ بالکل وہی اسی آیت کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ یہ اپنے آلات سے صحیح طرح کام نہیں لے رہے۔ اللہ نے انہیں یہ نعمت کس لیے دی ہے کہ صحیح طرح علم حاصل کرے، لیکن وہ اسے کام نہیں لے رہے، بلکہ اس کو اللہ کے خلاف اور حق کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ تینوں آلات وہ خراب ہو گئے نا، تین آلوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، علم حقیقی، ناک قوت شامہ کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا، یہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس سے یہ قرآن تو کوئی سونگنے کی چیز نہیں نا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جب ان کی آلے سماعت، آلے بصارت، قوت سماعت و قوت بصارت اور قوت گویائی یہ حق کے معاملے میں بیکار ہو گئے ہیں نا، تو اس لیے ان تاریکیوں سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اس لیے فرمایا لا یرجعون، یعنی یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لوٹنے والے، یہ کبھی نہیں لوٹیں گے، آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، انہوں نے اتنا کفر اختیار کیا ترقی کرتے گئے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور جو دوسرے تھے نا فزادہم رجسا الی رجسہم، وہ بھی نہیں لوٹنے والے، وہ اسفل سافلین، درک اسفل میں چلے جائیں گے، جو منافق ہیں نا وہ وہاں پہنچیں گے۔ بیا کوئی لفظی معنی تھا مثلہم حالت دی، مثل اللہ پمانا دا حال لے، مثل یہاں پہ حال کے معنی میں ہے، حالت دی کا مثل اللذی پشان دا حال لاغ چاہدے، ان کی حالت اس بندے کی حال کی طرح ہے، استوقد نارام چخ کوششو کی دا اور پا بلولے کے، جو اور بلکی یا اور بل کو، جو آگ جلانے میں، آگ روشن کرنے میں خوب کوشش کرے، فلما ضاعت ما حولہ، نکلا چھ دغور روخانے کی گر چاپیر ددو، ماحول ددو آگ سے چاپیر دنی، جب وہ آگ اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو وہ روشن کر دے، ذہب اللہ بنورہم، ذہب مانا بودلا اللہ نے ختم کر اللہ، بنورہم رنا دے دی، تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کیا، وترکہم پر خود لی فی ظلمات، پدا سے گنوں تیرو کے، لا یبصرون چیس نوینی، اور انہیں اللہ نے ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، سمن بکمن عمیون، سمن دی کان دی، حق پا معاملہ کی کان دی کنا، بکمن گونگیان دی، عمیون لاندی دی، فہم لا رجعون ندی نو واپس کی گی خپل اصل حالت تا، ہدایت منتی نشی، سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا رجعون سو یہ واپس نہیں ہوتے اپنی اصلی حالت کو، ہدایت نہیں پا سکتے۔ سبحانک اللہ۔